محترم دوستو السلام علیکم۔ کورونا لاک ڈاؤن کے دوران دنیا بھر میں بے شمار ویبینارز ہو رہے ہیں اور ان ویبینارز کا موضوع زیادہ تر اربن ڈیولپمنٹ، آرکیٹیکچر اور سسٹینیبل بلڈنگ مٹیریل ہے۔ لیکن ان ویبینارز کے اندر ہم نے کبھی جانوروں اور پرندوں کے حقوق کے بارے میں اور خاص طور پہ ان کے پانی کے حقوق کے بارے میں کبھی کوئی گفتگو نہیں کی۔ یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی زندگیوں کو بہتر بنا سکیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جانور اور پودے جو اس کائنات کی ایک بہت بڑی خوبصورتی ہیں، ان کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے بے شمار جگہ پہ ان کے پانی کے حقوق کے بارے میں گفتگو کی ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے اندر کس طرح سے ہماری اللہ تعالیٰ نے رہنمائی فرمائی ہے۔ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم بنجر زمین کی طرف پانی رواں کرتے ہیں، پھر اس سے کھیتی پیدا کرتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے بھی کھاتے ہیں اور وہ بھی کھاتے ہیں، تو یہ دیکھتے کیوں نہیں؟ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ فرقان کی آیت نمبر 48 اور 49 کو۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو پانی کا ذکر کیا ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ہم نے آپ کے لیے بارشیں برسائیں تاکہ جانور اور انسان دونوں اس سے مستفید ہو سکیں۔ آپ دیکھیں کہ اس دنیا کے اندر جانور کس طرح خوبصورتی پرووائڈ کرتے ہیں۔ آپ ایکویٹک پارکس کو دیکھ لیں، آپ جھیلوں کو دیکھ لیں، مائیگریٹری برڈز آتے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ان کو دیکھنے کے لیے جاتے ہیں۔ ان مائیگریٹری برڈز کی وجہ سے ہماری اس کائنات کی بہت زیادہ خوبصورتی ہے۔ اس کے علاوہ پرندے، ہمارے جب ماحول بہتر ہوتا ہے تو پرندے آتے ہیں اور ان کی آوازوں اور ان کی میوزک کی وجہ سے ہم اس نیچر کو بھی انجوائے کرتے ہیں۔ قرآن کی ان آیات کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بے شمار ایسے واقعات ہیں جن میں جانوروں کے پانی کے حقوق کے بارے میں بھی گفتگو ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں بے شمار احادیث بھی موجود ہیں۔ فار ایگزامپل صحیح بخاری کے اندر ایک واقعے کا ذکر ہے کہ ایک آدمی صحرا کے اندر جا رہا تھا اور اس کو پانی کی طلب ہوئی اور اس نے کنویں سے پانی پیا، لیکن دیکھا کہ ایک کتا بھی منڈلا رہا ہے جو پانی حاصل نہیں کر سکتا۔ تو اس آدمی نے اپنے جوتے کے اندر پانی ڈال کے اس کتے کو پلایا، جس کی وجہ سے وہ کتا سیریاب ہوا اور وہ خوشی خوشی اپنے مقام کی طرف روانہ ہو۔ صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا اس کا بھی ہمیں اجر ملے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بالکل، آپ کو ہر چیز کا اجر ملے گا، خاص طور پہ جانوروں کے حقوق کے بارے میں جو آپ پورے کرتے ہیں۔ اسی طرح سے صحیح مسلم کے اندر ایک فاحشہ خاتون کا ذکر ہے۔ وہ فاحشہ خاتون ایک کتے کو، پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اس کے اس کام سے اتنا خوش ہوتے ہیں کہ اس کے سارے باقی گناہ معاف کر دیتے ہیں اور اس نیک کام کو اتنا بھاری کر دیتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو جاتی ہے۔ لیکن جانوروں کے اوپر ظلم کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ایک خاتون نے ایک بلی پال رکھی تھی جس کو وہ نہ خوراک دیتی تھی نہ پانی دیتی تھی، حتیٰ کہ بلی مر گئی، اور حدیث میں ہے کہ وہ خاتون جہنم میں جائے گی۔ تو یہ تو تھیں چند آیات اور چند احادیث،
لیکن اگر ہم صحابہ کرام کے دور میں دیکھیں تو حضرت عمر کی روایت آپ کے سامنے ہمیشہ رہتی ہے، جس میں حضرت عمر نے فرمایا کہ نیل کے ساحل کے اوپر اگر ایک کتا بھوکا اور پیاسا مر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے حساب کتاب لے۔ تو یہ جانوروں کے حقوق جو ہیں وہ پانی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ دی ہیں، اس لیے ہمیں اس چیز کی طرف بھی توجہ دینی چاہیے کہ ہم پانی کے حقوق کے لیے کس طرح اپنی ذمہ داریاں پوری کرتے ہیں۔ تاریخ میں اس کی بے شمار مثالیں موجود ہیں۔ مثلاً آپ دیکھیں کہ جہانگیر پیریڈ کے اندر جب اس کا ہرن انتقال کر جاتا ہے تو جہانگیر شیخوپورہ کے اندر ایک کمپلیکس تعمیر کرتا ہے۔ شیخوپورہ میں اس کمپلیکس کے اندر آپ دیکھیں پانی کا تالاب موجود ہے تاکہ جانور وہاں پہ آ کے پانی سے سیراب ہو سکے۔ اسی طرح سے آپ جی ٹی روڈ کو دیکھیں تو جی ٹی روڈ کے اندر بے شمار باولیز اور پانی کے تالاب موجود ہیں، اور ان کے ڈیزائن میں اس بات کا خیال رکھا گیا ہے کہ ان میں انسان اور جانور دونوں اس سے مستفید ہو سکے۔ اگر آپ کھاریاں کراس کریں اور پبی ہلز کی طرف جائیں تو آج بھی ہمیں جہانگیر پیریڈ کا ایک تالاب ملتا ہے۔ اسی طرح سے روہتاس سے آگے ٹلہ جوگیاں کے اندر جہانگیر نے ایک اور تالاب بنوایا تاکہ اس سے جانور اور پرندے اور انسان اس سے مستفید ہو سکے۔ یہ تھے پانی کے حقوق کے بارے میں۔ لیکن برٹش پیریڈ میں دیکھ لیں تو برٹش پیریڈ میں برطانوی دور حکومت کے جو حکمران تھے انہوں نے بے شمار گھوڑوں اور ٹانگوں کے لیے واٹر فاؤنٹینز بنوائے۔ ان واٹر فاؤنٹینز خاص طور پہ کراچی کے واٹر فاؤنٹینز کو عارف حسن صاحب نے ڈاکیومنٹ کیا ہے۔ تو یہ تھی خوبصورتی، لیکن آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے پرندوں اور اپنے جانوروں کے لیے کس قسم کی پلاننگ کر رہے ہیں اور ان کے لیے کس طرح کے بہتر حقوق پرووائڈ کر سکتے ہیں۔ خاص طور پہ ہم کس طرح اپنے جو پانی کے ریزروائرز ہیں ان کو ہم کس طرح بہتر بنا سکتے ہیں۔ شہروں کے ارد گرد، ہمارے قصبات کے ارد گرد بے شمار جگہ کے اندر پانی کے تالاب موجود ہوتے ہیں جن میں اپنا سیور ہم چھوڑ دیتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے اندر بھینسیں اور دوسرے جانور جا کے نہاتے ہیں۔ لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ان جانوروں میں وہ جانور کس ماحول میں رہتے ہیں؟ اگر ہم کلین واٹر لیکس بنائیں اور پھر ان جانوروں کے اس کے اندر چھوڑیں اور یہی پانی پھر کھیتوں میں جائے تو کتنا بہتر ہوگا۔ دوستو، یہ تھی آج کی پریزنٹیشن۔ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو سبسکرائب بھی کریں گے اور اس کو شیئر بھی کریں گے۔ خدا حافظ۔